الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بلند صلوات. خداوند کریم آپ کے دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیں، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائیں، اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. محترم و معزز سامعین، یہ چند دعائیں جو آغاز مجلس میں کی جاتی ہیں، یہ عادت نہیں ہے کہ جب بیٹھیں تو دو تین دعائیں کر لیں. میں نے بزرگ علماء سے سنا کہ وہ دعائیں جو کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ حسین کے فرش عزا پہ قبول ہوتی ہیں. دیکھیے، اس جگہ کی اہمیت کو سمجھیں. یہ بہت اہمیت کی جگہ ہے، آل بیت کے حسرتوں کی جگہ ہے. کہتے ایک مومن آیا مولا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا میرے گھر میں خوشی ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں. امام نے کہا میں مومن کی خواہش کو ٹھکراتا نہیں ہوں، لیکن کربلا کے بعد خوشیوں میں جانے کے لیے دل گوارا نہیں کرتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس رکھو، میں ضرور آؤں گا. وہ کہتے مومن نے گھر میں مجلس کا انعقاد کیا. اب اس کے دل میں تھا کہ جب مجلس شروع ہو جائے گی سوز و سلام ہوگا تو میں جا کے امام علیہ السلام کو گھر سے لے کے آ جاؤں گا. اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا مدینہ اس وقت.
مومن کہتے ہیں کہ میرے حیرت کی انتہا ہوئی کہ میں جو ہی گھر سے نکلا امام کو لانے کے لیے تو دیکھا امام میرے دروازے کے قریب آ چکے تھے۔ میں نے کہا مولا آپ نے مجھے شرف بخش ہوتا میں آپ کے گھر تک آتا۔ کہا بابا کی مجلس میں آیا جاتا ہے، بلایا تو نہیں جاتا ہے۔ دیکھیں تاریخ اسلام میں دو واقعہ بہت بڑے واقعے ہیں، دو تاریخ کے، واقعہ غدیر اور واقعہ کربلا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، واقعہ غدیر کے آئی وٹنس 1,20,000 کتنے؟ 1,20,000۔ اب اگر اس واقعے کی تفصیلات میں جائیں تو بہت زیادہ تفصیلات ہیں واقعے کی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ واقعہ غدیر کے بعد یعنی پیغمبر نے جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد فردن فردن یعنی ایک ایک آدمی سے پیغمبر نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت لی، ایک ایک شخص۔ ان 3 دنوں میں کوئی وقفہ نہیں تھا سوائے نماز کے، کھانے کا بھی جس نے کھانا اپنے طور پہ کھائے، لیکن کوئی وقفہ نہیں ہے۔ 3 دن شب و روز امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی رہی۔ لیکن آپ اس واقعہ کو دنیا کے اندر اس شد و مت سے نہیں دیکھتے ہیں جو عاشور ہے۔ وہاں 1,20,000 آئی وٹنس ہیں، اس کو آپ دنیا میں اتنا نہیں پھیلا سکے۔ یہ واقعہ کربلا کا ایک جنگل میں ہوا اور اس کے آئی وٹنس صرف 2 ہیں، ایک بی بی زینب ہے اور ایک امام سجاد ہے۔ امام باقر علیہ السلام بھی، ہم امام کو ایک امام کا کرتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا کیا ان 2 ہستیوں نے؟ ان 2 ہستیوں نے کیا معجزہ دکھایا کہ وہ واقعہ جو ایک جنگل میں ہوا آج پوری دنیا میں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عاشور کے دن آنے سے پوری دنیا کا نظام معیشت بدل جاتا ہے۔ یہ جو عام طور پہ اعتراض ہے کہ بازار بند ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یہ تو نیگیٹو رخ دکھاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ پاکستان کے معتبر ترین ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں، مبصرین یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جتنا معیشت کا پہیہ، جتنا معیشت کی گاڑی کربلا کے دنوں میں چلتی ہے کبھی نہیں چلتی ہے، جتنی چیزیں عاشور کے دنوں میں بکتی ہیں کبھی نہیں بکتی ہیں۔ نیاز، نظر و نیاز کے لیے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ عام دنوں میں قابل تصور نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو 2 دن بازار نظر آنے میں تکلیف ہے، لیکن کروڑوں جیب میں ڈال لے جانے کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وہ جو کروڑوں جیبوں میں جا رہا ہے اس کا حساب تو دو۔ وہ حسین کے صدقے جو کروڑوں آپ کی جیبوں میں جاتا ہے اس کا تو دنیا کو بتاؤ۔ نہیں عزیزان، ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے، ہم تو صرف دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں 1400 سال سے ہمارا ایک ہی مشن ہے، آ جاؤ در علی پر۔ اچھا کیوں کرتے ہیں ہم یہ کام؟ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ میں دنیا کو دعوت فکر دیتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ ہماری اس گزارش کو سمجھیں
کہ ہم آپ کو کیوں پکڑ پکڑ کے در علی پہ لانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ در آل بیت کا اللہ نے نہ دکھایا ہوتا اور رسول نے بتلایا نہ ہوتا، دیکھیں ہمیں در آل بیت کی پہچان کس نے کروائی؟ ہم کون تھے آل بیت کو پہچاننے والے؟ ہم میں کب اتنی معرفت تھی کہ ہم ان ہستیوں کو پہچانتے؟ یہ تو اللہ کے رسول تھے جو مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر ساری زندگی اول تبلیغ سے لے کر پیغمبر کی دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کا آغاز ہوا اور واقع غدیر پر اختتام ہوا۔ اس ساری زندگی میں پیغمبر نے سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت امیر المومنین، اور اس کا واضح ثبوت قرآن کی وہ آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول آپ پہنچا دیں۔ کیا پہنچا دیں؟ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہو چکا۔ ان لم تفعل، اگر یہ کام نہیں ہوتا، یہ امیر المومنین کی ولایت کے اعلان نہیں ہوتا، تو آپ پیغمبر سمجھ لیں وما بلغت رسالتا، گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں پایا۔ جب رسول کی رسالت امیر المومنین کی ولایت کے بغیر نہیں بچ سکتی، تو تیرا ایمان علی کی ولایت کے بغیر بچ جائے گا۔ اللہ نے تو رسول کی ساری رسالت کو توڑ دیا کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوگا، اے رسول سمجھے آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ کام ہوگا تو سارے کام مانے جائیں گے۔ اچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں شہداء کا جو ہمارے اوپر حق ہے، شہداء کی جو فضیلتیں ہیں، جو ہمارا موضوع ہے، لیکن شہداء کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے انہوں نے ہمارے اوپر منصب امامت کو واضح کیا، اپنی جان دے کر۔ جان کون دیتا ہے؟ دیکھیں جان آخری چیز ہوتی ہے جو انسان قربان کرتا ہے۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری جانیں بھی مولا پر، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ ایک تلخ سا سوال کروں، جان دینا مشکل ہے یا مال دینا؟ اگر امر دائر ہو جائے کہ یا آپ کی جان جائے گی یا آپ کا مال جائے گا، گن پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ جو کچھ ہے ہمارے حوالے کرو، تو آپ جان بچائیں گے یا مال بچائیں گے؟ ساری زندگی کا کمایا ہوا دینے کو تیار کہ جان بچ جائے۔ اگر جان بچ گئی تو پھر یہ دوبارہ کما لیں گے، یہ تو ہاتھ کا میل ہے، واپس کما لیں گے۔ یعنی جب امر دائر ہو جائے کہ مال بچانا ہے یا جان بچانی ہے، تو یقیناً انسان جان بچاتا ہے، مال نہیں بچاتا ہے۔ آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ اے مولا کاش کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ جان، پکی بات ہے۔ دیکھیں سوچ لیں، اگلا مرحلہ بڑا خطرناک ہے جو عرض کر رہا ہوں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جان دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے۔ مولا فرماتے چلو وہ تو مرحلہ گزر گیا، اب نہ واپس کربلا بنے گی۔ تمہاری خواہش ہے نا، تمہاری حسرت ہے جان دینے کی، ہم آپ سے جان نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ سے وہ مال مانگتے ہیں جو جان سے بہت کم قیمت کا ہوتا ہے۔ جان کے آگے تو کسی چیز کی قیمت ہی نہیں ہے۔ جان کے آگے کس چیز کی قیمت ہے؟
میں اور آپ کہہ رہے تھے مولا ہم جان دے دیتے کربلا میں، مولا کہتا ہے ثابت کرو، ثابت کرو، جان دے دیتے واقعی۔ مولا فرماتا ہے دیکھو رزق تمہیں اللہ دیتا ہے، سال بھر تم کھاتے ہو، سال کے بعد جو بچ جائے اس میں سے سارا نہیں، اس کا آدھا بھی نہیں، اس کے آدھے کا آدھا بھی نہیں، جو بچ جائے کھانے کے بعد اس کا 5واں حصہ نکالو، اس کے 2 حصے ہوں گے، آدھا حصہ میری غریب اولاد کو جائے گا اور آدھا حصہ دین کے امور پہ خرچ ہوگا۔ یہ مولا یہ تو 20%، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے بچا تو مولا 20,000 دے دوں، تو کہہ رہا نا کربلا میں ہوتا تو جان دے دیتا، تو جان کیسے دے دیتا اگر تو سال کے کمائی کے بعد، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، بچ جانے کے بعد؟ اللہ نے یہ نہیں کہا جو کمایا اس میں سے 20% دے، اللہ نہیں فرماتا جو کھایا اس میں سے 20% دے، اللہ کہتا ہے جو کما لیا اس میں سے کھا لیا، کھانے کے بعد جو بچ گیا اس میں سے 5واں حصہ امام کے نام پہ دے۔ جو 5واں حصہ امام کے نام پہ دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کربلا میں ہوتا تو جان دے دیتا۔ کربلا کے شہداء نے یہ بتایا ہمیں کہ دیکھو ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، امام پہ قربان ہونا ہے، امام کے ساتھ چلنا۔ کربلا کا خلاصہ کیا ہے؟ کربلا کا خلاصہ کیا ہے؟ آج اگر ہم کربلا کو ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہیں تو کیا کہیں؟ کربلا کا خلاصہ یہ ہے اپنے امام کے ساتھ خاموشی سے چلنا، خاموشی سے، جدھر امام لے کے جا رہے ہیں ادھر چلتے رہنا، ساری دنیا سے ٹکر لینا۔ دنیا کا رخ ایک طرف ہے، کربلا والوں کا رخ ایک طرف ہے۔ یہ کربلا یہی ہے، امام کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں، دنیا والے کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ جو امام کے ساتھ چل نکلے ہیں ان میں سے کسی نے پوچھا کہ مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حتی امام نے اعلان کر دیا، یہ تو عاشور کی شب میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، انہوں نے کہا جاؤ، میں بیعت بھی اٹھاتا ہوں تمہارے گھر سے، چلے جاؤ، اگر میرے ساتھ رہو گے تو یقین کر لو کل مار دیے جاؤ گے۔ اب وہ جو جملے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کس عظمت کے مالک تھے، یہ اپنی جانوں سے گزر گئے لیکن امام کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ پیغام یہی دیا ہے کہ دیکھو دنیا والوں، نجات اسی میں ہے، کچھ بھی ہو جائے امام سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ دیکھیں مجلسوں میں مرد بھی آتے ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، مائیں بھی آتی ہیں، ان کا حصہ ہے مجلس میں، حتیٰ گفتگو میں ان کا حصہ ہے۔ حق ہے کہ ان ماؤں بہنوں کی بھی بات ان مجلسوں میں کی جائے۔ یہ کربلا جو آپ تک پہنچی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماؤں بہنوں کا کم حصہ ہے؟ امام کی معرفت جو آپ کو نصیب ہوئی ہے اس میں ماؤں بہنوں کا کم حصہ ہے؟ تاریخ کا بدترین انسان حجاج ابن یوسف، جس نے 1,00,000 سے زیادہ محبان اہل بیت کو قتل کیا، 1,00,000 سے زیادہ۔ اس دور میں بدترین انسان صدام تھا، جس نے کتنے شیعوں کو قتل کیا ہوگا آپ کے اندازے میں؟ 1,00,000 2,00,000 نہیں عزیزو۔ میں جب کربلا کے ایک سفر پہ گیا وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کیا فگر ہے آپ کے پاس
اس ملعون نے کتنے محبان اہل بیت کو قتل کیا ہوگا؟ کہا مولانا 7,08,00,000 سم تھے۔ شیعہ کس قربانی سے گزرا ہے؟ حجاج ابن یوسف کا دور ہے، بدترین ڈکٹیٹر ہے، بدترین ظالم ہے۔ اس کو کسی نے کہا کہ تمہارے اس علاقے میں ایک خاتون رہتی ہے جو مولا علی کو سب سے افضل مانتی ہے، اس جگہ بلا کے لاؤ اس کو۔ کہتے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ حجاج نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو فلاں فلاں سے علی کو افضل سمجھتی ہے۔ کہا تو نے غلط سنا ہے، تو نے غلط سنا، تو جن کا کہہ رہے ان کے ساتھ تو میرے مولا کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ میں تو اپنے مولا کو تمام انبیاء سے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل مانتی ہوں۔ تو اتنا بڑا دعویٰ کا دعویٰ نہیں ہے، دلیل رکھتی ہوں۔ شیعہ فقط وہ نہیں ہوتا جو امام کو مانے، اس کو پتہ ہو کہ امام کو کیوں مانتا ہے، دلیل کے ساتھ۔ کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ مثلا انبیاء میں اولو العزم، انبیاء میں 5 اولو العزم ہیں، ان میں ایک حضرت ابراہیم ہے۔ کہ حضرت ابراہیم سے کیسے افضل مانتی ہو تم؟ کیونکہ دیکھیں پیغمبر کے بعد انبیاء میں سے جو بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن کی متعدد آیات حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ ان کا قرآن میں ہے ابراہیم نے اپنے رب سے سوال کیا، اے میرے رب، یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ غلط مطلب ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ تو آپ مومن اگر ایمان نہیں رکھے تو ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے، غلط مطلب نہ بیان کیا جائے نہ لیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ پوچھا کہ اے اللہ، یہ تو مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو مجھے دکھا یہ کام کرتا کیسے ہے، میں مشاہدہ چاہتا ہوں۔ فارسی میں کہتا ہے شنیدن کہ بود مانند دیدن، دیکھنا سننے کے برابر کب ہوتا ہے؟ ایک واقعہ آپ نے سنا اور ایک واقعہ آپ نے دیکھا۔ چشمدید گواہ جو ہوتا ہے اس کی اور کیفیت ہوتی ہے، جس نے سنا ہوتا ہے اس کی اور کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ نے ابراہیم سے دوستانہ ماحول میں پوچھا، ابراہیم آپ تو میرے خلیل ہو، کیا تمہیں ہمارے اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ یقین کیسے نہیں ہے، یقین تو ہے، بس دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیطمئن قلبی، دیکھیں اطمینان قلب کے مراحل ہیں، میں اس مرتبہ یقین پہ بھی جانا چاہتا ہوں۔ کہ یہ حضرت ابراہیم ہے جو اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے ابھی یقین کا وہ مرحلہ چاہیے، یعنی کچھ منزلیں ہیں ابھی یقین کی جس پر حضرت ابراہیم فائز ہونا چاہتے ہیں۔ کہ یہ مقام ابراہیم ہے اور ادھر میرے مولا علی ہے جو فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، علی کے آگے سے پردے اٹھا بھی دیے جائیں تو ذرہ برابر علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یقین کا کوئی مرحلہ نہیں ہے جس پہ علی پہنچا نہیں ہے۔ علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے اور غاصبوں کو گلشن کا پھول سمجھا ہے، تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گما جنہوں نے سوئے علی کو رسول سمجھا۔ کہا تو کس کی بات کرتا ہے؟
اب جب اتنی محکم بات حجاج ابن یوسف نے سنی، قرآن کی آیاتوں کو کیا کرے، بول تو نہیں سکتا۔ اس نے کئی آیتیں پڑھی مولا میر کے حق میں، اور بالآخر اپنے علمی انداز سے ثابت کیا کہ میں اگر مولا کو افضل مانتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی قرآن سے دلیل نہیں ہے، ہم مانتے ہیں تو قرآن سے مانتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں قتل تو کیا جائے گا۔ اس نے کہا دیکھ، قتل سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو نہیں ڈرایا جا سکتا، بس اتنی خواہش کرتی ہوں کہ مجھے تھوڑی فرصت دے دو، میں اپنے بچوں سے الوداع کر کے آؤں، بچوں سے خدا سے کر کے آؤں۔ کہ جب گھر میں پہنچی، اب آپ تصور کریں ایک ماں جس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، جب بچوں سے مل رہی تھی، بچے پوچھ رہے تھے ماں کہاں جا رہی ہے؟ کہ آج تک جس مولا کی ولایت کا دم بھرتی تھی، آج اس مولا کی ولایت پہ جان قربان کرنے جاتے ہیں۔ آسانی سے یہ ولایت ہم تک نہیں پہنچی، آسانی سے یہ پیغام ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ دیکھیں، آج تک منبر نے یہ کام کیا کہ آپ کو بتایا کہ مولا کو کیوں ماننا ہے، لیکن اب میں عرض کرتا ہوں کہ اب ہمیں تھوڑا مزاج بدلنا پڑے گا۔ اب مولا کو ماننے کے مرحلے سے بڑھ کر ہمیں اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے، مولا کو ماننا اور مولا کی ماننا۔ یہ کنفرم کر لیں، ممبر پہ بیٹھ کے بہت ذمہ داری کے ساتھ اس جملے کو ادا کر رہا ہوں کہ مولا کو ماننے سے اگر مسئلہ حل ہوتا، مجھے بتائیں آپ جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے مجھ سمیت، کسی نے مولا امیر پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھی؟ مولا امیر کے فضائل میں 6 جلدوں پہ کتاب لکھی۔ وہ عیسائی مورخ جردام، جس نے مولا امیر کی فضیلتوں پہ کیا لکھا؟ 6 جلدوں میں الصوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز، لیکن رہا وہ عیسائی۔ اتنا کچھ لکھنے کے باوجود حتیٰ مشرف اسلام بھی نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب ہے مولا کو ماننے سے مسئلہ حل۔ دیکھیں، ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا۔ جاننا اور ہوتا ہے، ماننا، جاننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ میں سے جتنے بھی سموکر حضرات ہیں، ان کے سگریٹ کی ڈبی پہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا، تمباکو نوشی مضر صحت ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے کسی کالج جانا پڑتا ہے، کسی یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، کسی مدرسے میں داخلہ لینا پڑتا ہے، کسی عالم کے پاس جانا پڑتا ہے کہ قبلہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ پینے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ جان تو گئے، مانا بھی صحیح، جان تو گئے، پڑھنے سے جان گئے کہ تمباکو نوشی سے انسان کی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ جان گئے، لیکن دل سے مانا، اگر مانتے تو چھوڑ دیتے۔ اس کا مطلب ہے جاننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو جاننے کی دعوت نہیں دی ہے، اللہ نے آپ کو ماننے کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، ایمان والا مانتا ہے، جانتا۔ مولا امیر کو جاننے والے کون تھے؟ جب پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تو کس کس نے مولا کو مبارک دی؟ جانتے تھے کہ یہ کس عظمت کے مالک ہیں۔
دیکھیں مولا امیر کے بدترین دشمنوں میں امیر شام ہے، بدترین دشمن. کیا وہ نہیں مانتا تھا مولا کو؟ بہت معذرت کے ساتھ، یہ تلخ جملے ہے، نہیں مانتا تھا. یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا یزید پلید بیٹھا ہوا ہے، اور عمرو عاص بیٹھا ہوا، تینوں بیٹھے. ایک شخص آیا اور وہ امیر شام کے لیے ایک مہنگا ترین کپڑا تحفے میں لایا. ہوتے تھے چاپلوس، بادشاہوں کے چاپلوس. وہ بادشاہ کے لیے تحفہ لے کے آیا، کپڑا. کپڑا بہت قیمتی تھا اور بہت خوبصورت تھا. یزید کا دل بھی للچایا، عمرو عاص کا دل بھی للچایا. عمرو عاص بہت شاطر انسان تھا. اس نے کہا کہ ویسے اگر میں اس کو کہوں کہ یہ کپڑا مجھے دو، یہ نہیں دے گا. اس نے کہا دیکھو، شعر کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں جس کا شعر اچھا ہوا کپڑا اس کو ملے گا. میرے شام نے کہا ٹھیک. عمرو عاص نے کہا پڑھو تم شعر. اب یہ بدترین دشمن ہے مولا کا، شعر سنیے گا. امیر شام نے شعر پڑھا مولا کی مدح میں. خیر الورا من بعد احمد حیدرو. اس کائنات میں پیغمبر کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہستی ہے، برتر کوئی ہستی ہے، خیر الورا من بعد احمد حیدرو، اگر پیغمبر کے بعد سب سے کوئی افضل ہستی ہے تو وہ امیر المومنین کی ہستی ہے. اگر لوگ فضیلتوں کے اعتبار سے زمین پر ہے تو علی فضیلتوں کے اعتبار سے آسمان پر ہے. یہ شعر کس نے پڑھا؟ امیر شام. خیر الورا من بعد احمد حیدرو، کہ پیغمبر کے بعد سب سے برتر ہستی امیر المومنین کی ہے. اور اگر لوگ فضیلتوں کے اعتبار سے زمین پر ہیں تو علی عظمتوں میں آسمان کی بلندیوں پر. اب اس کے اوپر عمرو عاص نے شعر پڑھا. کہا فضیلت تو فضیلت ہوتی ہے، فضیلت کسی کے اندر بھی ہو وہ فضیلت ہوتی ہے، لیکن فضل یہ ہے کہ جس کی فضیلت کی گواہی اس کا بدترین دشمن دے. عمرو عاص اس کے جواب میں پڑھا الفضل فضل ولکن الفضل ما شہدت بالاعداء. کہ فضیلت تو وہ فضیلت ہے جس کی گواہی اس کا بدترین دشمن دے. مولا کی فضیلتوں کو وہ مانتے تھے، مولا کو مانتے تھے. کیا نہیں مانتے تھے؟ مولا کی نہیں مانتے تھے. مولا کو ماننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا عزیزو. میں اور آپ، میں طالب علم ہوں، میری زندگی کے اپنے تجربات ہیں، آپ کی زندگی کے اپنے تجربات ہیں. جو چاہتا ہے کہ مولا کو بھی ماننا چاہیے، مولا کی بھی ماننا چاہیے، وہ بلند تر صلوات بھیجے اہل بیت کی ذات پر. آج میری گفتگو کے جو آخری جملے ہیں وہ اس مناسبت سے نماز کے لیے ہے کہ آج جس شہید کی شہادت پڑھوں گا اس کو آخری وقت میں نماز سے روکا گیا. وہ کون ہے؟ مسلم ابن عقیل. عزیزو، ان مجلسوں کا محصل، ان مجلسوں کا نتیجہ اگر ایک انسان کو نمازی نہ بنائے، ایک انسان کو اس بات کی طرف متوجہ نہ کرے. دیکھیں اہل بیت کے گھر میں نماز کا مطلب کیا ہے. مسلم کی جوڑی پہ نماز فرض تو نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن آخری وقت میں خواہش کیا تھی کہ ہر سمے 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو، میرے چاہنے والوں کو، مجھ سے محبت کرنے والوں کو قرآن کی اس آیت سے نمازی بناؤ.
دیکھیں قرآن ناطق ہے، امیر المومنین، اور جو آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن صامت ہے۔ آپ مولا میر کو قرآن ناطق کہتے ہیں اور اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن خود تو نہیں بولتا ہے، آپ پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن امیر المومنین کو قرآن ناطق کہتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے بہت بڑے خطیب تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، وہ مجلس میں بہت کم تبلیغ کرتے تھے، لیکن کرتے تھے تو بہت اچھی کرتے تھے۔ کبھی داڑھی کے اوپر بولنا شروع کیا، مجلس میں ایک مومن کھڑا ہو گیا، کہا کہ قبلہ بتائیے قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہا مجھے قرآن صامت کا تو نہیں پتا کہ قرآن صامت میں کہاں لکھی ہے، لیکن قرآن ناطق کے چہرے پہ لکھی ہوئی ہے، قرآن ناطق کے چہرے پہ لکھی ہے۔ قرآن ناطق فرما رہا ہے قرآن صامت سے کہ میرے شیعوں کو قرآن کی اس آیت سے نمازی بناؤ۔ مولا نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ قرآن میں بہت سی آیت ہے نماز کے بارے میں، لیکن مولا نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس آیت میں قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مومن ہو، مولا کو مانتا ہو، وہ قرآن کی آیت کو نہ مانے؟ مولا اس لیے بھی مینشن کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں علی اس کو قرآن کی آیت بتاؤں اور میرے کہنے کے باوجود وہ اس قرآن کی آیت کو نہ مانے؟ یعنی دو قرآنوں کا مومن کیسے انکار کرے گا؟ قرآن ناطق کا اور قرآن صامت کا۔ سورہ مزمل یا سورہ مدثر، ہمیشہ میں اس کو بھولتا ہوں کہ سورہ مزمل کی آخری آیت ہے یا سورہ مدثر کی، ظاہراً سورہ مدثر کی آخری آیت ہے کہ جو جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، فی جنات، وہ جو بہشتوں میں بیٹھے ہوں گے، یتساءلون، وہ سوال کریں گے، کس سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مجرم، ایک ہوتا ہے ملزم۔ بھئی آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹاتے ہیں، اس میں کیا لکھتے ہیں کہ مجھے اس پر الزام لگایا گیا، لکھا جاتا ہے اس پر الزام ہے کہ اس نے فلاں کے گھر سے چوری کی ہے۔ اب اگر گواہ مل جائے، پروف ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے، تو وہ الزام جرم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ملزم کیا ہوتا ہے؟ مجرم ہو جاتا ہے۔ مجرم جس کا جرم ثابت ہو جائے، قرآن کہتا ہے وہ جو بہشتوں میں بیٹھے ہوں گے وہ سوال کریں گے، کس سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، یعنی ان کا جرم تو ثابت ہے، تبھی تو قرآن ان کو مجرم کہہ رہا ہے۔ سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، بتاؤ تم نے دنیا میں کیا ایسا گناہ کیا تھا، کیا ایسا گناہ کیا، کون سی نافرمانی کی کہ نہ تمہیں اللہ کی رحمت واسعہ شامل ہوا؟ قیامت میں اللہ کی رحمت کے بارے میں ہے کہ اللہ کی رحمت اتنے جوش میں ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس حد تک رحمت واسع پروردگار ہے کہ تمہیں نہ رحمت خدا شامل حال ہوئی، نہ تمہیں اہل بیت کی شفاعت شامل حال ہوئی۔ کیا کیا تم نے دنیا میں؟ کیا جرم کیا تم نے دنیا میں کہ اللہ نے اٹھا کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر، کہ تم نے دنیا میں کیا ایسا جرم کیا کہ جس جرم کے نتیجے میں تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ عزیزو، قرآن کہتا ہے وہ جواب دیں گے، قالو، وہ جواب دیں گے۔ میں ایک جواب ذکر کروں گا، باقی خود جا کے پڑھیے گا۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ قرآن کہتا ہے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ جہنم ہے۔ مولا میر فرماتے ہیں میرے شیعوں کو قرآن کی اس آیت سے نمازی بناؤ۔ پیغمبر کی حدیث ہے، یا علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔
فرمایا من احب علی فقد احبنی، جو علی سے محبت کرتا ہوگا وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا، یعنی علی کے محبت کے بغیر پیغمبر کو محبت قبول نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سے رسول کی محبت کا دم بھرے لیکن علی مولا سے محبت نہ کرتے ہو۔ پیغمبر فرماتا ہے مجھے تو وہ محبت قبول ہی نہیں ہے۔ من احب علی، پہلے علی سے محبت کرو، جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ رسول سے محبت کی ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں یا علی جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا تقبل اللہ صلاتہ، اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، تقبل اللہ قیامہ، اللہ اس کے قیام کو قبول کرے گا، تقبل اللہ رکوعہ، اللہ اس کے رکوع کو قبول کرے گا، تقبل اللہ صیامہ، اللہ اس کے روزوں کو قبول کرے گا۔ جس کا قبول ہوتا ہے وہ پڑھتا نہیں، جن کا قبول ہونا یقینی ہے۔ عزیزان گرامی، فرش ازا ہے، ہر مومن کا دل اہل بیت کو پرسہ دینے کے لیے تڑپتا ہے۔ پرسے کے دن ہیں، آنسو بہانے کے دن ہیں، گناہ بخشوانے کے دن ہیں۔ دیکھیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے گناہ ہوئے ہوں گے، یقیناً ہوئے ہوں گے، لیکن اس فرش ازا پہ جب بیٹھتے ہیں اور خصوصاً یہ وقت آتا ہے جب آنکھ میں آنسو آ جائے، اپنے رب سے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، خدا حسین کے صدقے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ حسین کے در پہ آنا کوئی کم فضیلت نہیں ہے عزیزو، حسین کے در پہ کوئی انسان آسانی سے نہیں آتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی، مولا امیر کا جملہ، یہ آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی ہیں، ما جفت الدمو، آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی، الا لقسوۃ القلوب، ہاں جب دل سخت ہو جائے تو پھر آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں ما قست القلوب، دل کبھی سخت نہیں ہوتے، ہاں دل اس وقت سخت ہو جاتے ہیں جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں۔ مولا فرماتے ہیں ما قست القلوب، دل کبھی سخت نہیں ہوتے، الا لکثرت الذنوب، ہاں اگر گناہوں پہ گناہ کیے جائیں، اتنے گناہ کیے جائیں کہ دل پتھر ہو جائے تو پھر دل آنسو بھی نہیں بہاتا ہے۔ دیکھیں آنسو کا تعلق، آنکھ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے، وہ چوٹ، وہ درد، وہ کیفیت، وہ جو اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ آنکھوں سے چھلک پڑتا ہے۔ اگر دل میں کشش نہیں ہوتی، دل میں درد نہیں ہوتا، دیکھیں ہم اپنوں کو کتنا روتے ہیں، کتنا روتے ہیں۔ عزیز ترین رشتہ ماں ہوتی ہے، عزیز ترین رشتہ باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں۔ عزیزوں، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو لوگ تھوڑا وقت رونے کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے درد حسین، ہر سال پڑھتے ہیں، وہی لفظ ہوتے ہیں، وہی شہادتیں ہوتی ہیں، وہی چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ شہادتیں تو نہیں بدلتی، باقی تب چلو میٹر تبدیل ہو سکتا ہے، باقی الفاظ اوپر نیچے ہوتے ہیں، لیکن شہادتیں تو وہی شہادتیں ہوتی ہیں، لفظ وہی لفظ ہوتے ہیں، لیکن نہیں معلوم مولا حسین کے ساتھ کیا دل جڑے ہوئے ہیں۔ جب فرش عذاب پہ بیٹھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو اپنی ماں کے لیے ضرور دعا کریں۔ جس ماں نے اس قابل کیا کہ تمہیں فرش عذاب پہ پہنچایا، تمہیں لوریاں دی، تمہیں غم حسین سکھایا، یہ ان ماؤں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج تو فرش عذاب پہ بیٹھ کے گریہ کرتا ہے، تیری ماں نے بڑی محنت کی ہے تیرے اوپر، اس کی محنتوں کو کبھی نہ بھولنا۔ اے عزیزو، کربلا کا پہلا شہید کون ہے؟ پہلا شہید مسلم ابن عقیل، سفیر حسین۔ مولا حسین نے بھیجا، جائیے میرے بھائی کوفہ کے احوال سے مجھے آگاہ کریں، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ مولا کو خط لکھا، مولا اتنے ہزار لوگوں نے میری بیعت کر لی لیکن یکدم حالات تبدیل ہوئے، ابن زیاد ملعون پہنچا، اس نے پورے نقشے کو بدل دیا۔ اب وہی مسلم جس کے پیچھے ہزاروں لوگوں نے نماز بھی پڑھی تھی، ہزاروں لوگوں نے بیعت بھی کی تھی، مسلم ہے
اور کوفہ کی گلیاں ہیں، اور مسلم سفیر حسین تنہا رہ گئے، مسلم کوئی بھی نہیں بچا۔ تھکا ہارا مسلم ایک مومنہ کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت تک جب تک اپنا تعارف نہیں کرا دیا۔ تو وہ نے دروازے کو کھولا، مسلم نے کہا اللہ کی کنیز اگر ہو سکے تو پانی کا سوال ہے۔ وہ گئی جا کے اندر سے پانی لے کے آئی، مسلم نے پانی پیا، وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ عزیزو تھوڑی دیر گزری، پھر اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ یہ شخص یہاں ہی بیٹھا ہے۔ کہا عبد خدا میں نے کہا اپنے گھر چلے جاؤ، حالات اچھے نہیں ہیں، کوفہ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اب مسلم کا دل بھر آیا، کہا اللہ کی کنیز بتا میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میرا کوئی یہاں گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں، میں اللہ راسی ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین کا بھائی ہوں، میں علی کا بھتیجا ہوں۔ یہ مومنہ تھی، تڑپ گئی، آقا کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا مولا مجھے معاف کر دینا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پہچانا نہیں۔ مسلم کو اندر لے کے آئی، آرام گاہ کو تیار کیا، مسلم کو وہاں پہ سلایا۔ مسلم نے ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ عزیزو مسلم کی شہادت میں اور کربلا کی شہیدوں کی شہادت میں اتنا فرق ضرور ہے، انہوں نے بھی ساری رات اللہ کی عبادت کی، لیکن وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، سب ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے۔ حتیٰ جو شہید میدان میں اترتا عباس اس کو روانہ کرتے، حسین اس کو شاباشی دیتے، لیکن یہ تنہا سفیر حسین ہے جس کو نہ کوئی سوار کرنے والا تھا، نہ جس کو کوئی شاباش دینے والا تھا۔ ساری رات مسلم اللہ کی عبادت میں گزار چکے، نماز شب سے پہلے چند لحظوں کے لیے سو گئے۔ عالم خواب میں دیکھا امیر المومنین ہے، کہہ رہے بیٹا آج آپ ہمارے مہمان بن رہے ہیں۔ مسلم کو یقین ہو گیا میری شہادت کا وقت قریب ہے، تو آ کے کہتے ہیں مولا آپ نے ساری رات آرام بھی نہیں کیا، مولا کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ادھر ابن زیاد ملعون کو پتہ چل چکا ہے کہ مسلم اس علاقے میں ہے، لوگ اس کی بیعت کر چکے ہیں۔ کہا مجھے کسی طریقے سے مسلم چاہیے۔ اس ملعون نے اعلان کیا اسی مومنہ کا بیٹا ملعون ہے۔ اس نے جا کے بتایا جس مسلم کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ عزیزو اس ملعون نے لشکر کو روانہ کیا، آئے غریب حسین کو، سفیر حسین کو۔ عجیب شہادت ہے میرے آقا مسلم کی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بنوبك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين۔ سفیر حسین کو احساس ہوا ملعونوں کا لشکر گھر کے باہر آ چکا۔ مسلم نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی تلوار کو سنبھالا، مسلم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولا باہر نہیں جائیں، ملعون آ چکے ہیں، لشکر زیادہ ہے، یہ گھر ہے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ عزیزو جو مسلم نے جواب دیا وہ آج تک شیعوں کو رلاتا ہے۔ فرماتے تو تم مومنہ ہے، میں نہیں چاہتا یہ ملعون تیرے گھر میں داخل ہو اور تیری بے پردگی ہو جائے۔ اے مسلم آپ کو ایک مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ہے، آپ
گھر سے باہر نکل آئے، اے کاش میں غریبا کربلا میں ہوتے رسول زادیاں پردوں کے بغیر۔ عزیزوں مسلم باہر نکلے، ان ملعونوں سے جنگ کرنا شروع کی۔ عجیب مسلم کی جنگ ہے، کسی ملعون کو زمین پہ مارا، کسی ملعون کو دیوار پہ مارا، کسی ملعون کو چھت کی طرف پھینکا۔ 3 یا 4 دفعہ جب لشکر طلب کیا گیا، ابن زیاد بگڑ کے کہتا ہے میں نے تمہیں ایک ہاشمی کو پکڑنے کے لیے کہا، تم نے اتنی دفعہ لشکر مانگا۔ وہ کہتا ہے ملعون تجھے کیا معلوم، یہ ہاشمی جوان ہے، ان کو آسانی سے نہیں پکڑا جا سکتا، یہ کوئی کوفہ کا قصاب تو نہیں ہے، یہ کوفہ کا سبزی فروش نہیں ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، یہ ہاشمی خاندان کا شہزادہ ہے۔ عزیزوں پھر بھی گرفتار نہ کر سکے، ان ملعونوں نے کیا کیا، ایک گڑھا کھودا، مسلم جنگ کرتے کرتے اس گڑھے میں جا گرے، ان ملعونوں نے حملہ کیا، مسلم کو گرفتار کیا اور پکڑ کے لے آئے ابن زیاد کے سامنے۔ مسلم کا سینہ تنا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد سے بات کی۔ کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، کہا امیری الحسین، میرا امیر تو حسین ہے، میں اس ملعون کو کیسے سلام کروں۔ عزیزوں کافی دیر باتیں ہوئی، مسلم پہ پیاس کا غلبہ ہے، مسلم نے پانی کا سوال کیا، کوئی شخص پانی لے کے آگے بڑھا، مسلم نے پانی منہ کے ساتھ رکھا، پانی کے اندر خون بھر گیا، مسلم نے واپس کر دیا۔ جب دوسری مرتبہ خون بھرا، آقا حسین کی طرف رخ کر کے کہا آقا آپ بھی پیاسے دنیا سے جائیں گے، تیرا سپاہی بھی پیاسا دنیا سے جا رہا ہے۔ لوگوں کو وصیت کی میں یہاں کسی شخص سے قرضہ لے چکا، میری ذرہ کو بیچ دینا، میرا قرضہ اتار دینا۔ عزیزو ابن زیاد ملعون نے حکم دیا دارالامارہ کی چھت پہ لے جائے، مسلم کی گردن کو قلم کر دے، مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لائے۔ عزیزو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مسلم نے چھت سے دیکھا، کوفہ کی گلیوں کو دیکھا، عید کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگ بچوں کو لے کے جا رہے تھے عید کی شاپنگ کے لیے۔ مولا کی نگاہ پڑی، کہے لوگوں میں تمہارا مہمان ہوں، کچھ عرصے کے بعد میرے بچے پہنچیں گے، میرے بچوں کو نہیں بتانا تمہارا بابا کیسے شہید ہوا۔ عزیزو اس ملعون نے آقا کے اوپر تلوار کھینچی، مسلم نے کہا 2 رکعت نماز کا سوال ہے، کہا وقت نہیں ہے، اس نے تلوار کھینچی، تلوار زمین پہ پھینکی، دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا، ابن زیاد نے کہا کیا کیا، مسلم کو قتل نہیں کیا، کہا نہیں میں نے رسول کو دیکھا، میں نے امیر المومنین کو دیکھا، وہ مجھے کہہ رہے میرے اس بچے کا قصور کیا ہے، کہا تجھے وہم ہو گیا یا مسلم کو قتل کر دے۔ اب یہ ملعون پہنچا، مسلم کے اوپر تلوار کھینچی، اب مسلم کو یقین ہو گیا کہ آخری سلام مولا کو کروں، یہ مسلم کی سنت ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آقا اپنے غریب کا آخری سلام لے لے، آقا اپنی منزل پہ تھے، آقا نے منہ موڑ کے کہا علیک السلام
یا اخی العزیز، اے میرے بھائی تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ عباس نے پوچھا مولا یہ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا میرا بھائی مسلم طوبہ میں شہید ہو رہا ہے۔ مولا عباس نے خواہش کی مولا مجھے دکھا سکتے ہیں؟ مولا نے کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس مولا کی نظر پڑی، ہزاروں ہمارا کی چھت تھی اور مسلم کی گردن کٹ رہی تھی۔ مولا عباس نے کہا آقا جیسے مجھے یہ منظر دکھایا مجھے اجازت دے میں کوفہ پہنچوں۔ آقا نے کہا عباس کیا کرو گے؟ کہا مولا دارالعمارہ کی چھت بہت اوپر ہے، مسلم کا سر نیچے گرے گا، میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا۔ آقا نے فرمایا عباس تو نے وہ منظر تو دیکھا، ذرا نیچے دیکھ۔ عباس کی نگاہیں گئی، دیکھا ایک سیاہ ملبوس بیوی ہے جو کہہ رہا میرا غریب آؤ میرا حسین کا تصویر۔ ابھی تو بس دو جملے سنے، مولا مسلم کی شہادت ہو گئی۔ مولا سجاد کربلا سے مدینہ واپس آ گئے۔ ایک شخص مولا کی زیارت کو پہنچا، کہا سجاد مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آقا نے کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا جب مسلم کی شہادت ہوئی میں اس وقت بھی دربار میں تھا، اور جب آپ کو قیدی کر کے لایا گیا میں اس وقت بھی دربار میں تھا، لیکن آقا میں نے بڑا فرق دیکھا۔ جب مسلم کو لایا گیا مسلم زخمی ضرور تھے لیکن سینہ تنا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں تھی۔ آقا مسلم جتنا بھی عظمت والا لیکن نہ وہ امام ہے نہ وہ معصوم ہے، لیکن آقا جب آپ کو لایا گیا تو میں نے دیکھا آپ کا سینہ ٹکڑا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ آقا سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی، تو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، تو نے مسلم کا آنا دیکھا۔ مسلم جب آئے تھے وہ تنہا آئے تھے، ان کے ساتھ رسول کی بیٹیاں نہ تھی۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین قیادا الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین